اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد۔ آج ہم ذکر کرتے ہیں خالق اور مخلوق کا، اور عرش کیا چیز ہے، عرش کا قرآن میں کہاں کہاں ذکر آیا ہے، اس کی تخلیق کب ہوئی، اس کے بارے میں کچھ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو پہ بات کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عزیز و مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اس لیے در حقیقت وہی ہر چیز کا خالق اور باقی تمام اشیاء اس کی مخلوق ہیں، اور وہی ان جملہ مخلوقات کا منتظم حقیقی ہے۔ اور اس کا عرش وہ چھت ہے جو سطح ارضی سے تحت الثری تک اس مخلوقات جامد و ناطق کے اوپر قائم و دائم ہے، اور اس کی ذات قدیم و لم یزل ہے، ان جملہ مخلوقات کی معبود ہے، اور یہ مخلوقات اسی کے قہر و قدرت کے تحت مختلف کاموں پر مامور ہیں، اور اسی کی تصرف اور مشیت کے تحت اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، اور وہی ذات پاک ہمہ وقت ان کے ساتھ ہے، اور اسے ان کے ہر کام کی خبر ہے اور بصیرت حاصل ہے۔ قرآن میں ذکر ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تمام بڑے بڑے عالم اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 روز میں تخلیق فرمایا۔ بظاہر اختلاف صرف اتنا ہے کہ ان 6 دنوں سے وہی دن مراد ہیں جن کا ہم اس دنیا میں شمار کرتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے نارمل دن کے حساب سے ہیں، یا ان جیسا بتایا گیا ہے، یا وہ ایام مراد ہیں جن میں سے ہر دن 1000 سال کے برابر ہے دنیا کے۔ نیز یہ کہ آیا زمین اور آسمان کے درمیان ان 6 دنوں سے قبل بھی کوئی شے تخلیق ہوئی تھی یا نہیں؟ بعض علماء اور صلحاء یہ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی تخلیق سے قبل ان کے درمیان کوئی شے موجود نہیں تھی، لیکن پھر اختلاف بھی آ جاتا ہے۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ اس کے ثبوت میں قرآن سے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یعنی اس نے زمین اور آسمان کو 6 روز میں پیدا کیا۔ یہاں تک تو صحیح ہے، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ تو جیسا کہ حدیث عمران میں بھی موجود ہے، قرآن شریف سے ثابت ہے کہ تخلیق کائنات سے قبل خدا کے سوا کوئی شے موجود نہیں تھی، اور یکبارگی عدم سے وجود میں آئی، یعنی کہ ایک ہی بار میں وجود میں آئی سب چیزیں۔ کان اللہ ولم یکن قبلہ شیء وکان عرشہ علی الماء۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، زمین اور آسمان کی تخلیق سے قبل ہمارا رب کہاں تھا؟ اس سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لامقام تھا جس کے اوپر اور نیچے بے نام ہوائی خلا تھا، پھر اس نے اپنا عرش پانی پر تخلیق فرمایا۔ اب یہاں بھی علماء میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز تخلیق فرمائی۔ کچھ علماء کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا، اور اس کے بعد باقی تمام اشیاء تخلیق فرمائی۔ ابن جوزی اور ابن جریر کہتے ہیں کہ قلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے رقیق بادل پیدا کیا، اور اس کے لیے وہ حدیث مبارک یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم تخلیق فرمایا، اور قلم نے اس کے حکم سے پھر وہ تمام موجودات کون و مکان جو روز اول سے تا قیام قیامت
وجود میں آنے والی تھیں رقم کر دیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے ارض و سماوات کی 50,000 سال میں تخلیق سے قبل جملہ موجودات کی تصاویر بنا دی تھیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جملہ مخلوقات سے قبل قلم کی تخلیق ہوئی، یعنی کہ پہلے تخلیق قلم ہوئی اور پھر قلم نے سب کچھ لکھ دیا، اور وہ سب جو تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارض و سماوات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے بات کر دی تھی، سب کچھ لکھ دیا تھا۔ بہرحال ابن جریر نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ عز و جل نے نور و ظلمت تخلیق فرمائے، پھر انہیں ایک دوسرے سے ممیز کرنے کے لیے ظلمت کو شب تاریک اور نور کو روز روشن کی شکل عطا فرمائی۔ ابن جریر کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے بھی کہا ہے، ہمارے رب نے قلم کے بعد کرسی کے بعد عرش کی تخلیق فرمائی، جس کے بعد ہوا اور ظلمت پیدا کیے، اور اس کے بعد پانی پیدا کیا اور اس پر اپنا عرش مقرر فرمایا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اب کچھ بات کرتے ہیں کہ عرش کی صفات اور قرآن میں کون کون سی آیتیں ہیں جو عرش کے بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ تو پہلی ہے الرحمن علی العرش استویٰ، دوسری ہے رفیع الدرجات ذو العرش، تیسری ہے فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، چوتھی ہے لا الہ الا هو رب العرش العظیم، پانچویں ہے وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، چھٹی ہے ثم استوى علی العرش، ساتویں ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، آٹھویں ہے ویحمل عرش ربکم فوقہم یومئذ ثمانیہ، پھر نویں ہے وتری الملائکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربہم وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین۔ اگر یا اللہ میرے سے کوئی غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دینا، سہو کر دینا۔ اسی طرح ایک مشہور دعا ہے دعائے کرب میں بھی عرش کا ذکر آتا ہے۔ جو دعائے کرب آئی ہے اس کا دعا کرب یوں ہے کچھ، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ رب العرش الکریم، لا الہ رب السماوات و رب الارض رب العرش الکریم۔ یہ دعا کافی کہی جاتی ہے کہ جب خدا نخواستہ کوئی مشکل میں ہو، کرب میں ہو، تو یہ دعا آپ بار بار پڑھیں اور اپنے لیے اس مشکل سے نجات کے لیے اللہ پاک سے دعا فرمائیں۔ امام احمد فرماتے ہیں شعیب بن خالد کے حوالے سے کہ ایک روز وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر بادل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان سے دریافت فرمایا، جو تم دیکھ رہے ہو؟ مذکورہ بالا صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بادل ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا ان میں مزن یعنی بارش نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، جی حضور، بارش بھی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا، اور انان؟ یہ سن کر ہم چپ رہے کہ اسے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحاب و انان میں 500 سال کی مسافت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک راستہ کھلا ہوا ہے، اور 7ویں آسمان کے اوپر اور نیچے خلائی بحر ہے، جیسا زمین اور پہلے آسمانوں کے درمیان ہے، یعنی کہ اوپن سپیس ہے۔
7ویں کے اوپر 8 چڑھائیاں ہیں، ویسی ہی ہیں جیسے زمین اور پہلے آسمان کے درمیان میں ہیں، جن کے بعد نشیب و فراز ہیں، عرش کی پہنائی ہے جو عرش الہی کہلاتی ہے، اور اتنی بلندیوں سے اللہ تعالیٰ کو بنی آدم کے ہر عمل کا علم ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے مبارکہ کو ترمذی نے ویسے حدیث حسن بتایا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک عورت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے مرنے کے بعد جنت میں داخل فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگی کا ذکر فرماتے ہوئے اس عورت سے فرمایا، کیا تم جنت اور خدائے بزرگ و برتر کے عرش اور کرسی کو اپنی دنیاوی فضا کی طرح کوئی محدود چیز سمجھتی ہو؟ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ سے جنت کا سوال کیا کرو تو اس سے فردوس کا سوال کیا کرو، جو جنت کے اعلیٰ و اوسط درجات ہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ حافظ محمد بن عثمان اسلاف کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ عرش کی تخلیق یاقوت احمر یعنی سرخ سے ہوئی، اور اس کا قطر ایک طرف سے دوسری طرف تک 50 لاکھ سال کی مسافت کے برابر ہے، اور جیسا کہ ہم نے ارشاد باری تعالیٰ کے ارشاد سے سنا تو عرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ کی تفسیر کرتے ہوئے عرض کیا ہے کہ ارشاد ربانی کے مطابق ملائکہ اور روح کے یومیہ صعود کی مسافت 50 لاکھ سال کی مسافت کے برابر ہے، اور یہ کہ عرش سے زمین کی طرف فرشتوں اور روح کی یہ آمد و رفت ہر بار 50 لاکھ سال کی مسافت کے برابر ہوئی۔ متکلمین میں سے بعض کے نزدیک عرش جو مستور ہے اپنی ہر جانب سے عالم پر محیط ہے، اسی لیے عرش کو فلق نہم یا فلق اطلس و اسیر کا نام دیا ہے، لیکن یہ بات شروع سے مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ عرش کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے پائے ہیں نہیں کوئی اٹھائے ہوئے، جبکہ کسی آسمان کے پائے نہیں ہیں اور وہ بے ستون قائم ہیں، یعنی انہیں کوئی اٹھائے ہوئے نہیں ہے۔ پھر یہ کہ عرش جنت کے اوپر ہے اور جنت آسمانوں کے اوپر ہے، اور جنت کے 100 درجات ہیں، اور ان کے ہر درجے کا درمیانی فاصلہ زمین و آسمان کے درمیانی درجے کے فاصلے کے برابر ہے۔ چنانچہ عرش و کرسی کے مابین جو فاصلہ ہے اسے آسمان کے درمیانی فاصلے سے کوئی نسبت نہیں۔ چونکہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ اہل عرب عرش کو فلک کس طرح کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے عرش واقعتاً ایک تخت ہے، اس میں پائے ہیں اور اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ایک گنبد کی شکل ہے جو مخلوقات کی چھت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، یعنی وہ فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اس کے 4 طرف اپنے رب کی حمد میں مصروف رہتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں جو اس پر ایمان لائے ہیں۔ یہ فرشتے جیسا کہ ہم حدیث اول میں پہلے بیان کر چکے ہیں تعداد میں 8 ہیں،
اور عرش کو اپنی پشتوں پر لیے ہوئے ہیں، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَحْمِلْ عَرْشُ رَبَّكُمْ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کا عرش ہر روز 8 فرشتے اٹھائے رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال انہوں نے کیا، شہر بن جوش ہوشب کہتے ہیں کہ عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایک وقت میں اٹھائے ہوئے ہیں، یا عرش اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، جن میں سے 4 فرشتے کہتے رہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، لک سبحانک اللہم و بحمدک، لک الحمد علی حلمک بعد علمک، اور دوسرے 4 جو فرشتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک، لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک۔ جو حدیث اس بارے میں امام احمد نے روایت کی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامیہ یعنی ابی ابن صامت جن کے اشعار کو سن کر سچ کہا ہے، فرمایا وہ یہ ہیں اشعار: رجل و ثور تحت الرجل یمینہ۔ اشعار جو ہیں وہ تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہیں، تو ان کا لب لباب یہ ہے کہ ان اشعار کے بارے میں چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، ارشاد فرمایا جو صحیح الاسناد راویوں نے اور ثقہ صاحب سے مروی ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ عرش الہی کے حامل 4 فرشتے ہیں جو ہر روز یکے بعد دیگرے اسے اٹھائے رہتے ہیں۔ واللہ عالم۔ یہاں تک ابھی ہم عرش کے بارے میں آج ہم نے ذکر کیا ہے۔ آگے چل کے پھر ہم کرسی کے بارے میں بات کریں گے کہ کرسی کیا ہے، کیا کرسی کی کیا صفات ہیں، جیسے کہ آیت الکرسی میں آیا ہے کرسی۔ جزاکم اللہ خیر۔